السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ایمان فاطمہ۔ میں تیرے قربان قسط نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس نے بس میں بیٹھ کر اپنے گرد لپٹی چادر کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کا ہینڈ بیگ بھی کسی نے چھین لیا تھا۔ اس میں اس کی کافی سیونگ موجود تھی۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، بس مٹھی میں چند 100 روپے تھے۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور بھوک سے بھی حالت خراب سی، مگر وہ شاہ زیب خان سے بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے مٹھی میں دبائے پیسے کنڈکٹر کو تھمائے اور پھر لاہور سے کراچی پہنچ چکی تھی۔ رات اس نے فٹ پاتھ پہ گزاری تھی۔ وہ محلوں کی رانی آج سڑکوں پر رل رہی تھی۔ اگلے دن وہ ایک جیولر کے پاس گئی اور اپنی ڈائمنڈ کی رنگ چند ہزار میں بیچ کر اس نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھا کر جیسے ہی باہر نکلی تو کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اس نے نگاہیں اٹھائی تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور پھر تیزی سے اس کے گلے لگ گئی۔ تم یہاں پہ بیا، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ مدیحہ پلیز مجھے کہیں چھپا دو، میں اب اپنے گھر میں سے کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ کیا تم مجھے کہیں چھوٹی موٹی جاب دلا سکتی ہو؟ آف کورس جانی، اور چھوٹی موٹی کیوں، تمہیں بہت اچھی جاب مل سکتی ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میرے شوہر کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، تو ڈونٹ وری، تمہیں جاب مل جائے گی۔ مدیحہ کی بات پہ اس کے اندر سکون سا اتر گیا۔ اگلا سین۔ عالیار فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو اس کی نگاہ سامنے سے بے دہانی چلتی آ رہی ایمل پر پڑی تو وہ چونک گیا اور بے دہانی میں آ کر سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ جلدی سے اسے تھام گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دھیان کدھر ہے تمہارا؟ عالیار نے نرمی سے تھامتے ہوئے کہا تو وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ عالیار نے اس کی آنکھوں کے آگے سامنے چٹکی بجائی تو وہ گھبرا کر نگاہیں پھیرتی سیدھی ہوئی۔ پھر نیچے سے عاصم افندی کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی اور ساتھ ہی شاہ زیب کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ دونوں تیزی سے نیچے آئے تو عاصم افندی غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ مجھے میری بیوی واپس چاہیے، اب آپ نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا، شاہ زیب غصے سے بولا۔ بیا یہاں نہیں آئی اور مجھے تم بتاؤ گے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ عاصم افندی چیخ کر بولے۔ وہ مجھ سے ناراض تھی اور وہ یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اسے آپ نے ہی بھیجا ہے کہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے؟ شاہ زیب ان سے بھی اونچی آواز میں بولا۔ بیا یہاں نہیں آئی اور ہو سکتا ہے وہ کالج گئی ہو یا پھر فرینڈز کے ساتھ کسی پارٹی میں ہو، عالیار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ کل صبح سے غائب ہے اور ابھی تک گھر نہیں لوٹی، شاہ زیب نے کہا تو عالیار اس بار زور سے چونکا اور اس کے چہرے پہ تشویش بھرے تاثرات ابھر آئے۔ یہ اب تم بتاؤ گے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ عاصم افندی دہاڑ کر بولے۔ مجھے اگر معلوم ہوتا تو آپ سے پوچھنے آتا مسٹر عاصم، وہ ناگواری سے بولا۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا آدمی ہو، میری بیٹی کو ضرور تم نے ہی کہیں چھپایا ہوگا۔ وہ واپس آنا چاہتی ہوگی تو تم نے یہ چال چل دی اسے روکنے کے لیے کہ اسے غائب کر دیا جائے، غائب کر کے اسے ڈھونڈنے کا بہانہ کر رہے ہو۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر چلائے۔ بس کر دو عاصم افندی، میرے پوتے پر الزام لگاتے شرم نہیں آتی؟
कल सुबह से पागलों की तरह वो शहर का चप्पा चप्पा छान चुका है, और तुम्हारी बेटी कल सबके सोए सोए मुंह अंधेरे खुद को चादर में लपेटे न जाने कहाँ गई। मुझे तो लगता है तुम्हारी बदकिरदार बेटी किसी और मर्द के साथ चली गई है। अंदर दाखिल होते हुए बड़े बाबा ने कहा तो आलियार के अंदर आग भड़क उठी। हाथ पार मत कीजिए बुजुर्गों, हम अच्छे से जानते अपनी बच्ची को, और हमारी बच्ची पर तोहमत लगाते शर्म आनी चाहिए आपको, वो सुर्ख चेहरे से बोला। अरे जाओ, तुम तो मुंह मत लगो मेरे। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आए हमारी खुशियों को खा गए, और तुम्हारी बदकिरदार बहन अच्छा हुआ घर से भाग गई, वरना मैं उसे खुद धक्के मार कर निकालवाता। बड़े बाबा इसके पास आकर बोले तो उसके दिमाग का मीटर घूम चुका था। इसने बड़े बाबा का गिरेबान पकड़ लिया। शाहजेब तेज़ी से आगे बढ़कर उनका गिरेबान छुड़वाने लगा कि जब भी बड़े बाबा को धक्का लगा और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरे और इनके सर से खून निकलकर नीचे फर्श पे बहने लगा। एमल चीखती हुई बड़े बाबा की तरफ बढ़ी, जो कि साकित ज़मीन पे पड़े थे। शाहजेब तड़प कर आगे बढ़ा और आलियार फक चेहरे से ये सब देख रहा था। फिर शाहजेब इनको गोद में उठाए बाहर की जानिब लपका, और आलियार एमल भी पीछे लपके। मेरी गाड़ी में चलें, इसने पास आकर कहा। नहीं चाहिए आपकी मदद, एमल ने गुस्से से कहा। वो उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प ही उठा। शाहजेब ने बाहर खड़ी टैक्सी की पिछली सीट पे उन्हें लटाया, और एमल उनका सर गोद में रखे अपने गिरबट्टे को उनके माथे पे रख रही थी। फिर टैक्सी धूल उड़ाती वहाँ से निकलती चली गई, और वो धुआं धुआं चेहरे से वहाँ खड़ा था। फिर वो बोझल कदमों से अंदर आया तो युसरा ज़मीन पे जिस जगह खून था वहाँ बैठी चारों कतार रो रही थी, और उसे देखते ही वो तीर की मानिद इसकी तरफ लपकी और उसके चेहरे पे दर पे थप्पड़ रसीद किए, और चेहरे पे हाथ रखे हैरत और सदमे से उन्हें देख रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे भाभा जानी पर हाथ उठाने की? युसरा की अगली बात पे वो जोर से चूका। बाबा जानी? हाँ, बाबा जानी, बाप हैं वो मेरे। युसरा उसका गिरेबान पकड़कर हैजानी अंदाज में चीखी। अरे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? सर पे चोट लगी है, हो जाएगा वो ठीक, इतनी जल्दी नहीं मरता। आसिम अफंदी की बात पे युसरा ने नफ़रत से उन्हें देखा और तेज़ी से उस खून की तरफ बढ़ी और अपनी कीमती साड़ी के पल्लू से उस खून को साफ़ किया और फिर भागती हुई बाहर निकल गई। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था डैड, वो शिकवा कना लहजे में बोला, और फिर तेज़ी से युसरा अफंदी के पीछे लपका। वो जब हॉस्पिटल पहुंचा तो शाहजेब रोती हुई एमल को सार में लिए बैठा था। वो और युसरा तेज़ी से पास आए। कैसे हैं बाबा जानी? कुछ नहीं लगते वो आपके, और हमें आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। शाहजेब के बदतमीज़ अंदाज पे आलियार का खून खोल उठा। हद में रहो शाहजेब खान, वो दांत पे दांत जमाए गुस्से से बोला। हद आपने पार की हमेशा। आपकी वजह से हम सब की ज़िंदगी ख़राब होगी, और ये आपके हर मामले में हद से गुज़रने की वजह से ही हम इस हाल में हैं। एमल गुस्से से उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाई तो आलियार ने ज़ोर से लब भींच लिए। फिर ज़मान खान दस्तगीर खान भी हॉस्पिटल आ गए थे। इन दोनों को सब ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे उनका वहाँ मौजूद ही ना हो। 4 घंटों के बाद बड़े बाबा को होश आया तो सबकी अटकी हुई सांसें बहाल हो गई। वो और युसरा अफंदी रात के घर लौट गए थे, और अगले दिन वो पूरे घर समेत उन लोगों से माफ़ी मांगने पहुंचा तो मीरा के मेके से उसकी पूरी फैमिली
आई हुई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बड़े बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सर झुका कर बोला। हमें इस पे ज़रा बराबर भी हैरत नहीं, आपकी तरबियत ही ऐसी है, बड़े बाबा ने सर्द लहजे में कहा तो उसने आंखें मीच कर ख़ुद को बामुश्किल कुछ कहने से रोका। अब आप बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है? आसिम अफंदी की बात पे बड़े बाबा ने नागवारी से सर झटका। हमें नहीं मालूम, मोहल्ले वालों ने बताया कि फजर के टाइम हमारे घर से चादर में लिपटी कोई लड़की निकली थी और वो कहाँ गई हम नहीं जानते, ज़मान खान ने कहा। मान नहीं सकता कि आप लोगों को कुछ मालूम ना हो। आप ये कहना चाहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? अगर आपकी वो बेटी थी तो हमारे घर की इज्जत भी थी, मगर वो हमारी इज्जत तो कोड़ी की करके चलेगी जैसे उसकी माँ ने बरसों पहले की थी। बड़े बाबा की बात पे आलियार ने बेचैनी से पहलू बदला। अबीहा यहीं कहीं होगी, वो अपने किसी दोस्त के साथ कहीं चली गई होगी। वो जब भी नाराज़ होती थी तो चंद दिनों के लिए इसी तरह गायब हो जाती थी। इस पे हम बात बाद में करेंगे, अभी हम फ़िलहाल अपनी बहू को लेने आए हैं। एमल बेटा चलें, तैयारी पकड़िए, हम घर के लिए निकलते हैं, युसरा ने अपने मखसूस धीमे लहजे में कहा तो आलियार भी उसकी जानिब देखने लगा जो कि चुपचाप खड़ी थी। हमारी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। एमल बेटा, अब आपको चुनना है कि आप इस बदकिरदार और बदतमीज़ इंसान के साथ रहना चाहती हैं या नहीं। ये एक ऐसा इंसान है जिसने हमारे ख़ानदान की इज्जत को पामाल किया और इसके बाद इसने कई बार हमारे ऊपर हाथ उठाया। कल तो उन्होंने हमें जान से मारने की कोशिश की है। क्या इसके बाद भी आप इनके साथ रहना चाहेंगी? अगर आपकी हाँ है तो हमें आपका ये फ़ैसला भी मंजूर है, लेकिन अगर आपकी ना है तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मेरी बच्ची, बड़े बाबा ने जिस तरह एमल के गिर्द बातों का जाल बुना तो उसका दिल घबराने लगा। फिर एमल आगे बढ़ी और बड़े बाबा का बाजू थाम लिया। आलिया ने मुट्ठियाँ भींच कर अपना गुस्सा ज़ब्त किया और उठकर खड़ा हो गया। एमल, अभी और इसी वक्त तुम चादर लो और मेरे साथ चलो। वो उसका बाजू दबोचते हुए घर्रा कर बोला। छोड़े मेरा हाथ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। नफ़रत है मुझे आपसे, घिन आती है मुझे आपके लमस से, और जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा बदन नापाक हो गया है। वो उससे हाथ छुड़वाते हलक के बल चीखी और सब उसकी दीदा दिलेरी पे शॉक्ड से उसे देख रहे थे। ये क्या कह रही हो तुम एमल? हम मिल बैठ कर बात करते हैं, और मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारी इजाज़त के बगैर हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो मैं ऐसा ही करूँगा। तो तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ बड़े बाबा की बात मत सुनो, वो सिर्फ ज़िद में ये सब कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम लेना है मुझसे, मॉम से। प्लीज़ तुम आइंदा जो चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आलियार ने तड़प कर उसका चेहरा हाथों में भरते हुए कहा। दूर रहिए मुझसे, मैंने हमेशा आपसे डर कर आपको शाह दी, मगर अब मैं जान चुकी हूँ कि जो जितना डरता है दुनिया उसे उतना ही डराती है। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे लाला, मेरे भाभा जानी, मेरे बड़े बाबा मेरे साथ खड़े हैं। और कल जो आपने किया उसके बाद आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगी? मेरे बड़े बाबा का गिरेबान पकड़ा और उन्हें धक्का दिया। अगर मैं आपकी माँ के साथ ऐसा करती तो यकीनन आप मुझसे नफ़रत करते। एमल ने नफ़रत भरे लहजे से वो सुन हो गया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो सके तो तलाक के पेपर्स जल्द अज जल्द भेज देना, वरना हमें अदालत का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
زمان خان نے کہا تو وہ خالی خالی نظروں سے اس دشمن جان کو دیکھنے لگا اور وہ لڑکھڑایا تو عمار نے جلدی سے اسے تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو ہمیں منظور ہے۔ یہ میرے بڑے بیٹے کی جو بیوی ہے اسے بھی اپنے پاس ہی رکھیے۔ اسے بھی آپ اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو اس کا بھی اب ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم افندی آج سے آپ سے ہر رشتہ توڑتے ہیں۔ چلو عمار آلیار، عاصم افندی نے کہا تو آلیار نے ایک آخری بار امید بھرے انداز میں ایمل کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ پھیلا اطمینان اسے بے سکون کر گیا۔ پھر اسے نہیں معلوم وہ گھر کیسے پہنچا، مگر وہ اپنے بے جان وجود کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سین کی جانب۔ عمار بے چین سے سر تھامے موبائل کو قوم کو خیفیت میں دیکھ رہا تھا کہ آیا میرا کو کال کرے کہ نہیں۔ اس وقت آلیار کی حالت دیکھ کر وہ عاصم افندی سے کچھ کہہ نہیں پایا تھا، مگر وہ اب بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ امیرہ کو بعد میں کال کرنے کا سوچ کر پہلے عاصم افندی سے بات کرنے چل دیا۔ وہ کمرے سے جیسے ہی نکلا تو آلیار کے روم سے یسریٰ افندی کی چیخ کی آواز پہ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا آلیار کے کمرے میں پہنچا تو آلیار زمین پہ اوندے منہ گرا تھا اور یسریٰ افندی اسے ہلا کر پکار رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے سیدھا کیا تو اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ عمار کا رنگ اڑ گیا۔ پھر ملازم کے ساتھ مل کر وہ اسے گاڑی میں لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے انہیں جب بتایا کہ اس کا سٹریس کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا تو وہ سب لوگ شاکڈ ہی رہ گئے اور انہیں یقین آیا کہ وہ واقعی ایمل کے بنا جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ 2 دن تک وہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹا تھا اور یسریٰ افندی ان 2 دنوں میں رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ عمار بیٹے، جاؤ جا کر ایک بار ایمل سے بات کرو اور اس سے آلیار کی حالت کے متعلق بتاؤ، شاید کہ وہ رحم کھا لے۔ یسریٰ نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یسریٰ کہ تمہاری سخت دل فیملی پہ اس بات کا کوئی اثر ہونے والا ہے؟ وہ سب کے سب بے حس ہیں۔ ان کی بلا سے آلیار جان سے چلا جائے ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ یسریٰ ان کی بات پر اور شدت سے رو دی۔ عمار نے کچھ سوچتے ہوئے ایمل سے ملنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے نکل کر سیدھا اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے گاڑی جب گھر کے سامنے روکی تو اس کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ بھائی صاحب، یہ لوگ کدھر ہیں؟ اس نے ساتھ والے ہمسائے سے پوچھا۔ ان کا کوئی رشتہ دار شاید فوت ہو گیا ہے تو ادھر ہی گئے ہوئے ہیں آج صبح سے، ہمسائے نے بتایا تو وہ گہرا سانس بھرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ایک بار امیرہ سے جا کر مل لوں؟ اس نے گاڑی کو موڑتے ہوئے سوچا، پھر اس سے پہلے کہ وہ عمل پیرا ہوتا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا تو عاصم افندی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو ڈیڈ۔ عمار، کہاں ہو تم؟ آلیار کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، پلیز جلدی آؤ یہاں پہ۔ دوسری طرف سے عاصم افندی نے روتے ہوئے کہا تو اس کا دل سکڑ گیا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی اڑاتا ہاسپٹل پہنچا تو یسریٰ افندی عاصم افندی کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل سکڑ گیا۔ عمار تیزی سے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹرز چیک اپ کر رہے ہیں۔ اچانک سے سانسیں اکھڑنے لگی اس کی۔ عاصم افندی نے بھرائی آواز میں
کہا تو وہ جلدی سے ICU کے جانب کے دروازے پہ لگے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئے تو وہ سانسیں روکے انہیں دیکھنے لگا۔ اب عالیہ خطرے سے باہر ہے اور چند گھنٹوں تک ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر ان کی سب کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ پھر رات کے اس کو ہوش آیا تو اس نے باری باری سب کو دیکھا۔ ایمل نہیں آئی؟ اس نے اٹکتے لہجے میں پوچھا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ آ جائے گی بیٹا، گھر گئی ہے، یسریٰ افندی نے جھوٹ بولا تو وہ انہیں یکٹک دیکھنے لگا اور پھر اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھر آئی۔ سیدھی طرح کہیے نا کہ اس نے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تم نے۔ ہم لوگ ان کے ہاں گئے تھے، جب بتایا تمہارے بارے میں تو انہوں نے کہا ہماری بلا سے وہ چاہے مر جائے، ہم اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے۔ عاصم افندی کی بات پہ عمار نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور کچھ بولنا چاہا تو عاصم افندی نے زور سے اس کا ہاتھ دباتے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، عالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب بنا کچھ بولے باہر نکل آئے۔ یہ کیا کیا آپ نے ڈیڈ؟ اس طرح جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر اس نے اس بات کا سٹریس لے لیا تو اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، عمار نے ناگواری سے کہا۔ عمار ٹھیک کہہ رہا ہے، عالیہ مزید ٹوٹ جائے گا۔ ایک بار ایمل سے بات کر لیں اور مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، یسریٰ نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ بس تم دونوں میں سے اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، اور اب جو کرنا ہے میں کروں گا۔ عالیہ کے دل سے اس لڑکی کی محبت نکال کر ایسی نفرت ڈالوں گا کہ وہ اس کی شکل سے بھی نفرت کرے گا۔ میرے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد میں اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم نے اگر یسریٰ افندی اپنے بیٹے کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا، تمہارا نام اپنے نام سے الگ کر دوں گا۔ اور عمار، اگر تم نے علی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو میں اس صورت میں بھی تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا، عاصم افندی نے شفاف لہجے میں کہا تو یسریٰ نے بے بسی سے لب کاٹ لیے۔ وہ بھی ان کی بات پر ساکت رہ گیا۔ پھر شام کو عالیہ ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا اور عاصم افندی سائے کی طرح اس کے ساتھ تھے۔ اگلے 3 دن بعد عالیہ اور عاصم افندی اپنی لندن کی برانچ کی اوپننگ کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ عمار اسی دن امیرہ سے ملنے اس کے گھر پہنچا تو گھر کے باہر لگے ٹینٹ دیکھ کر چونک گیا۔ یہ کیسا فنکشن ہے یہاں؟ اس نے جھجکتے ہوئے ایک شخص سے پوچھا۔ بھائی صاحب، فنکشن نہیں، آج سوئم ہے فرقان صاحب کی والدہ کا۔ اس شخص کی بات پہ عمار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے اندر بڑھا تو وہاں خواتین گٹھلیاں پڑ رہی تھی۔ اس کی نظر امیرہ پر ٹھہر گئی جو کہ ایمل کے کندھے پہ سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ ارے عمار جی، آپ آئیے نا، امیرہ کی بڑی بھابھی نے خوش دلی سے کہا تو امیرہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو عمار اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر تڑپ ہی اٹھا۔ یہ میرے نندوئی جی ہیں، بڑے امیر ہیں جی۔ جا چھوٹی اپنے پاپا سے بول کہ عمار جی کے لیے پیپسی کی بوتل پکڑ لائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بھابھی، وہ یکٹک امیرہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ امیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی
اور تیزی سے اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے والی تھی کہ عمار نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امیرہ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا اور عمار کے منہ پہ زوردار تھپڑ پڑا۔ ہائے ہائے امیرہ، کیا کر رہی ہے تو؟ بڑی بھابھی نے اس کے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ جب چپ، کوئی نہیں بولے گا، آج میں بولوں گی صرف، وہ حلق کے بل چیخی اور پھر عمار کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ قاتل ہے میری ماں کا اور آپ اس کے آگے بچھی جا رہی ہیں، وہ ہیجانی انداز میں چیخی۔ عمار نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ محبت کا دعویٰ تھا نا مجھ سے، تو 3 دن پہلے مجھے اپنے باپ کے کہنے پہ چھوڑ گئے اور پلٹ کر خبر تک نہیں لی، اور آج بھی پھر سے یہاں آگے طلاق دینے آئے ہیں، تو دیجیے اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے امیرہ، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، اور میں اتنے دن کیوں نہیں آیا، میں ایکسپلین کرتا ہوں نا۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، مجھے آپ سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، اچھے سے جانتی ہوں کہ اپنے باپ کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں سے دفع ہو جائے، میرا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ نفرت تو آپ سے پہلے ہی تھی، آپ جیسے بدکردار انسان کے ساتھ میں پہلے ہی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، کیونکہ میری ماں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اب جب ماں نہیں تو آپ جیسے انسان کے ساتھ رہنا تو درکنار، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہاں سے تشریف لے جائیں آپ۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ پلیز میرا ایک بات سن لو میری، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مگر وہ اسے پیچھے ہٹاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمار تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ امیرہ کے گھر کے صحن میں خان فیملی اور ملک فیملی آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ہم ایمل اور عالیار کا رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی وہاں سے ختم کر دیجیے رشتہ، کیونکہ وہ لڑکے ہماری بچیوں کے قابل نہیں ہیں، بڑے بابا نے کہا۔ یہ جو مرضی کرے ہمیں کیا، لیکن ہم اس کی کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتے، فرقان ملک نے اپنی بیوی کی زبان بولتے ہوئے کہا۔ پہلے بہت آپ نے اس کی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، ہم امیرہ پتر کی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں، جیسے اپنی ایمل کی۔ امیرہ بیٹا، آپ رہیں گی ہمارے ساتھ؟ بڑے بابا نے پوچھا۔ تو کب سے گمسم بیٹھی امیرہ نے زخمی نگاہوں سے اپنے دونوں بے حس بھائیوں کو دیکھا اور پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ فکر مت کیجیے میری بڑے بابا، میں نے فیصل آباد اپنی پھپھو کے پاس جانے کا سوچ لیا ہے، کیونکہ اس شہر میں رہی تو روز عمار کا سامنا ہوگا اور میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہاں یونیورسٹی میں مجھے آسانی سے ایڈمیشن مل جانا ہے، اور میں اب ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی، BSc کے بعد کوئی ڈپلومہ وغیرہ کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ بڑے بابا نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ ایمل بیٹا، عالیار یہاں آپ کو تنگ کرتا رہے گا اور آپ امیرہ کے بغیر جا بھی نہیں سکتی، تو ایسا کریں آپ بھی BSc میں ایڈمیشن لے لیں، بڑے بابا نے کہا۔ جی بڑے بابا، وہ فرما برداری سے بولی۔ کیا آپ سے کچھ مانگوں بڑے بابا؟ اس نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ بڑے بابا پلیز اورنگزیب لالا کو گھر بلا لیجیے، کیونکہ اتنے برسوں کے بعد انہیں اللہ نے بابا بننے کی خوشخبری دی ہے، تو واہبہ بھابھی اکیلی رہیں یہ ٹھیک نہیں، پلیز بڑے بابا، اس نے کہا تو بڑے بابا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔
اسی دن شام کو اورنگزیب اور واہبہ گھر واپس آ چکے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد شاہ زیب انہیں فیصل آباد لے آیا اور وہاں کی جی سی یونیورسٹی میں شاہ زیب کے اثر و رسوخ سے ان دونوں کو داخلہ مل گیا۔ وہ دونوں خود کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ چکی تھی، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی غلط فہمیوں میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو برباد کر چکا تھا۔ جی، آج کی ایپیسوڈ اب اسی پر ختم ہوتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ تعالی 5 سال آگے جو ہے لے جاؤں گی ان کی زندگیوں کو، اور اس کے بعد کا آپ پڑھیں گی کہ کس طرح کون جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر یقین کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ محبت تو اب شروع ہوگی دوسری طرف سے، اور ایک طرف سے غلط فہمیاں بھی ہیں بہت ساری، تو انتظار میں رہیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔